راجہ صاحب، یہ گفتگو میں ایک بات نہیں آ گئی. یہ پہلے تو ہم بات کر رہے تھے نا سپریم کورٹ کے فیصلے کی، اس پہ عمل درآمد کی، اس سے پیدا ہونے والی صورتحال پہ. آپ نے چونکہ سیاسی گفتگو بھی شروع ہو گئی، اور سیاست دان جب بیٹھے ہوں تو سیاسی گفتگو ہی ہوتی ہے. راجہ قمر السلام، آپ سمجھتے ہو کہ نئے صوبے پاکستان کے غریب عوام کے مسائل کا حل ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل. جو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے، اس کے سائز کے اعتبار سے کمپلیکیشنز بڑھ گئی ہیں. جو سروس ڈیلیوری کے ماضی میں فیو موڈز ہوتے تھے، ایک ریونیو ہوتا تھا، ایک لا اینڈ آرڈر پولیس ہوتی تھی، اور ایک ایجوکیشن اور ہیلتھ، 3-4 چیزیں تھیں. اس میں اب کس حد تک اضافہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ ڈپارٹمنٹس کو. واٹ کائنڈ تو آف اس کے لیے واٹ کائنڈ انتظامی آف ڈویژن بنیادوں یو پہ وانٹ؟ ضرورت ہے، لیکن ایک لسانی یا منٹ مجھے بولنے دے دو. آپ کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں یہ بتائیے گا مجھے. ڈویژن کی سطح پہ چاہتے ہیں، یا لوکل باڈیز کو اتنا طاقتور بنانا چاہتے ہیں کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کرے؟ دیکھیں، اس کے بہت سے موڈز ہیں. لوکل باڈیز بھی ایک موڈ ہے، لیکن لوکل باڈیز کا موڈ بہت ریسٹرکٹڈ ہے. لوکل باڈیز تو آپ بیسیکلی جو بیسک کمیونٹیز ہیں وہاں تک تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی انتظامی ضروریات ہیں جو لوکل باڈیز کی ڈومین سے باہر ہوتی ہیں. رائے صاحب ایک سیکنڈ، رائے صاحب کیا آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی کہ لوکل باڈیز کے اختیارات بڑھا دیا جائے؟ جیسے آپ کے ہمسایہ ملک میں انہوں نے آئین میں ترمیم کر کے مقامی حکومتوں اور پنچایت کے اختیارات میں اضافہ کیا. اتنا ہی کام کرنا نا. اگر آپ عوام کو سہولتیں پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں تو ایک تو ہے لاکھوں نئے ورکر آ جائیں گے سیاسی، اور جو طاقت ہے یہ ڈی سینٹرلائز ہو جائے گی، نئی لیڈرشپ ایمرج کرے گی. دیکھیں نا، اس وقت ساری لیڈرشپ 70 سال کی ہے اور نئی لیڈرشپ کوئی ایمرج نہیں کر رہی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور لوکل گورنمنٹ کی طرف اب جا بھی رہے ہیں. سارے صوبوں میں الیکشنز ہو گئے ہیں، پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. اب دو طریقے ہیں، کوئی بھی کسی طریقے سے کان کو پکڑ لیں ہم، کہ بنیادی چیز تو وہی ہے کہ آپ نے بھی آئینی ترمیم کا ذکر کیا. تو بنیادی طور پہ تو ریکوائرمنٹ اسی چیز کی آئینی ترمیم کر کے اور عوام کو زیادہ با اختیار بنانے کے لیے مختلف چیزوں پہ غور ہو سکتا ہے. لیکن جو موسٹ ایک ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے وہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور عوام کو قریب لانے کے لیے حکومت کے لیے وہ مختلف ذریعے ہیں. لیکن اس میں جو صوبوں کا قیام ہے، بشرطے کہ وہ لسانی بنیادوں پہ نہ ہو، بشرطے کہ وہ نسلی بنیادوں پہ نہ ہو، اور اگر وہ انتظامی بنیادوں پہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسرا سلوشن بھی ہے، اگر آپ تمام اختیارات لوکل گورنمنٹ کو دینا چاہیں جو اس وقت اسمبلیوں کے پاس بھی ہیں تو وہ بھی ہے. لیکن دونوں چیزوں میں بنیادی چیز تو آئین کو ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے لیے بیٹھیں گے جب یہ تو آپس میں کوئی ایک سلوشن کنسنسس کا نکلے گا. اور آئینی ترمیم تبھی ہوگی جب کم از کم جو اس وقت اتحادی جماعتیں وہ آن بورڈ ہوں گی. تو دونوں سلوشنز میں کوئی حرج نہیں ہے. وی آر اوپن ٹو اٹ. اور ہوگی تبھی جب اسمبلی میں اکثریت 2/3 اکثریت موجود ہوگی. رائے صاحب، انتظامی جو ڈھانچہ ہے، مجھے بتائیں کہ آپ 3 انتظامی اب آپ راولپنڈی کی بات کر لیں. کیا آپ راولپنڈی کو ایک انتظامی ڈھانچے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں کا جو کمشنر ہے وہ چیف منسٹر بن جائے، وہاں کا جو ڈی سی ہے اس کو آپ ڈپٹی چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آپ انتظامی کہتے ہیں. ایک طرف ہمارے پاس اتنے زیادہ اوور لیپنگ ہے محکموں کی، وفاق کی اور صوبوں کی، کہ محکموں کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم انتظامی یونٹ بنانا چاہتے ہیں. اگر صوبے بھی آپ بناتے ہیں تو یو وانٹ مور چیف منسٹر، مور گورنرز، مور سیکریٹریٹ. اس پہ میں کنفیوز ہوں، ذرا میری مدد کریں پلیز. دیکھیں، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان از آلریڈی این اوور ریگولیٹڈ کنٹری. یعنی ایک ہی فنکشن جو ہے وہ مختلف محکمے، اگر میں ایک درخت کاٹنے کی مثال دوں تو وہ پولیس کے ساتھ بھی قابل دست اندازی، پولیس بھی ہے، انوائرمنٹ بھی ہے، میونسپل والے بھی کر سکتے ہیں، فورسٹ ڈپارٹمنٹ بھی اس پہ کارروائی کر سکتا ہے. تو اوور ریگولیشن تو پاکستان میں ہے، ایشو تو امپلیمنٹیشن کا ہے. جو میں انتظامی بنیادوں پہ، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کمشنر چیف منسٹر بن جائے گا. کمشنر اگر کوئی انتظامی یونٹ بنے گا تو کمشنر کا رول تو پھر بھی بیوروکریٹ کا ہی ہوگا. لیکن ضروری نہیں کہ ڈویژن ہو. ممکن ہے کہ پنجاب کا کے 2 حصے کر دیں، یا
تین انتظامی طور پہ بڑا صوبہ ہے, اور 16 کا ہیڈ پنجاب بین اے کنٹری اٹ وڈ ہیو بین دی پروبیبلی 11th اور 12th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے اسی طرح سندھ ہے, ٹھیک ہے وہاں پہ حسن بھی اگر انتظامی بنیادوں پہ, راشد یعنی میں نے جو یہ بات کہی کہ لسانی نہ ہو, نسلی نہ ہو, انتظامی بنیادوں پہ, فاصلے کی بنیاد پہ, لوگوں کے مسائل کی بنیاد پہ, حسن اس سے مرتضیٰ صاحب لازمی مراد ڈویژنز نہیں. حسن مرتضیٰ صاحب نو یہ سوال آپ سے ہے کہ آپ نئے صوبوں کے حامی ہیں, نئے ڈویژن کے حامی ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کو آئین میں جو 3 چیزوں کا تعین کیا گیا ہم اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کر کے ان کے اختیارات کو بھی واضح طور پہ ڈیفائن کر دیں کہ مقامی حکومتوں کے پاس یہ اختیار ہوں گے, نیشنل فائنانس کمیشن, پرووینشل فائنانس کمیشن کے بعد ڈسٹرکٹ فائنانس کمیشن, تاکہ پیسہ نیچے جائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ افتخار صاحب آپ کا سوال بڑا جامع ہے اور وقت کے مطابق ہے. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے ان سب تمام چیزوں کا حل نہیں ہے. جس طرح اب راجہ صاحب نے کہا کہ یہ لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونے چاہیے, ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ پوٹھوار صوبہ ہو, ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سرائکی صوبہ ہو. ہم اگر کراچی کو, حیدرآباد کو تقسیم کرتے ہیں تو وہ بھی زبان کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. ہم سر کے پی کے میں بھی ایک صوبہ چاہتے ہیں اپنا ہزارہ کو. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, پوٹھوار ہزارہ کہتے ہیں ملا دو, تو وہ لسانی بنیادوں پہ ہی ہے. تو یہ تو ہمارا مطالبہ ہی میں سمجھتا ہوں غلط ہے. گزارش یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی تھی جو 140A ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, اس کے مطابق اگر ہمارے بلدیاتی ادارے موجود ہوتے اور ہم لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کی جو فیسلٹیز ہیں وہ مل رہی ہوتی. کتنے لوگوں کو وزیر اعلیٰ کے ساتھ کام ہوتا ہے, کتنے لوگوں کو آئی جی اور چیف سیکرٹری کے ساتھ کام ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ تو ہے میونسپل کارپوریشن تک, ہمارا مسئلہ تو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تک. تو ہمیں اگر اسکول ایجوکیشن, ہیلتھ ہمارے ضلعوں کو دے دی جاتی اور وہ وہاں پہ لوکل باڈیز کے انڈر دیکھی جا رہی ہوتی. آپ کو یاد ہوگا افتخار صاحب, میں نے کم از کم وہ ایرا بھی دیکھا ہے جو ٹاٹوں کے سکولوں والا تھا, ایم سی کا سکول تھا, اور وہ بھی دیکھا ہے جب پرائیویٹ سکول سسٹم آیا. اس سے پہلے جتنے دانشور پیدا ہوئے ہیں وہ سارے مشنریز اداروں سے اور وہ میونسپل کارپوریشن کے سکولوں سے پڑھ کے ہوئے ہیں. جتنے بھی دانشور آپ دیکھ لیں, مجھے ایک دانشور دکھا دیں جو کسی پرائیویٹ سکول سسٹم سے نکل کے دانشور بنا ہو. نمبر تو لے لیے ہوں گے کسی نے 99%, لیکن دانشور کوئی بھی نہیں پیدا ہوا. حسن صاحب ایک منٹ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ ڈویژن کو سپورٹ کرتے ہیں, صوبے کو سپورٹ کرتے ہیں, یا مقامی حکومتوں کو زیادہ اختیارات دینے میں سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے اور نوید کی بھی ہم نے انپٹ لینی ہے. میں با اختیار مقامی حکومتوں کو ترجیح دیتا ہوں, صوبے بنانے پر بھی اور کوئی انتظامی یونٹ بنانے پہ بھی. شکریہ. جی نوید, اب آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نئے صوبے بننے چاہیے؟ ہم اپنے بلدیاتی اداروں کو مزید فنڈز دے کر ان کو مستحکم کریں. ہم انتظامی طور پہ تقسیم کے حق میں ہیں, لیکن جہاں پہ ضرورت ہو, جیسے ہم نے اپنے مختصر دور حکومت میں بھی جنوبی پنجاب قائم بھی کیا, سیکریٹریٹ بھی بنایا اور وہاں پہ انتظامیہ کو بھی لے کے گئے. ہم اس حق میں ہیں, لیکن یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے تھرو ہونا چاہیے اور اس میں عوام کی رائے کو شامل کرنا چاہیے. بنیادی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اختیارات کی تقسیم نیچے تک آئے. کچھ خاندانوں کی موروثی حاکمیت ہے اس پورے سسٹم میں, نیچے سے گراس روٹ سے قیادت سامنے نہیں آتی. وہ آنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے ہمارے بلدیاتی ادارے. آپ ان کو مزید امپاور کریں, ان کو مزید فائنینس کریں, ان کے اختیارات میں اضافہ کریں, تاکہ ڈور سٹیپ پہ جو جسٹس کا ملنا ہے, انصاف کا اور سہولیات کا ملنا ہے, وہ عمل مکمل ہو. صوبوں کی جہاں تک تقسیم کی بات ہے, اس پہ پہلے تو پوری قوم سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. ساری قوم یکسو ہو تو تب اس تبدیلی کی طرف جانا چاہیے.
اور کرے بھی وہ سیٹ اپ جس میں پاکستان کے تمام طبقات کو شامل کرنا چاہیے. کوئی حکومت کی جماعتیں ہیں, کوئی اپوزیشن کی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو اسمبلی میں نہیں بھی ہیں. تمام طبقات جو ہیں معاشرے کے, ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے اور بلدیات کو مزید امپاور کرنا چاہیے.